بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ چاہے زمزم اور عبد المطلب کے خواب کے متعلق عرض کریں گے۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یمن میں جب قحط پڑا، اسی وجہ سے بنو جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اسی اثناء میں راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے چاہے زمزم کے قریب قبیلہ بنو جرہم کی ملاقات ہوئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ بہت پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے سے ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ بہت زمانے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نبوت آئی۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہوگی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا۔ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئے۔ جرہم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد نبی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ بہت زمانے سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اسی جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند ہے اور جس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا ہے، وہ دوبارہ ظاہر ہو، تو صالح یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم ملا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں کہا، یہ اوفر برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ برہ کیا ہے،
تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے احفر مضمونہ، مضمونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ مضمونہ کیا ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ تو میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ انشاءاللہ اس کی باقی قسط کل کے پروگرام میں بیان ہوگی۔